بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن بالخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات علیکم۔ عزیزان سید الشہداء، ماہ محرم الحرام ہے اور شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے۔ آج کی رات خاص تاکید کی گئی ہے کہ انسان دعا پڑھے، استغفار کرے، اور اکثر اعمال مفاتیح الجنان کے اندر جو ہے وہ آئے ہیں۔ عموماً ہو سکتا ہے کہ ہر رات انسان کے پاس طاقت نہ ہو، فرصت نہ ہو، وہ اپنے گھروں کی طرف توجہ رکھتی ہیں۔ اذن الہی سے وہ اپنے گھروں بھی آتی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد انہیں یاد کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے شب جمعہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ جمعہ کا دن ویسے بھی کل جو ہے وہ ظہور کا متوقع دن ہے، تو اس لیے آج کی رات انسان کو بہت احتیاط ہے۔ علماء کی سیرت یہی ملتا ہے کہ مکروہات سے بھی شب جمعہ پرہیز کرتے تھے، شبہات سے بھی، کس چیز میں شک ہے اس کو بھی انجام نہیں دیتے تھے، کیونکہ شب جمعہ معاملہ تھوڑا سا سنگین ہو جاتا ہے، فوکس بہت زیادہ ہے۔ آیت اللہ شہید مطہری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک عالم دین کے ساتھ تھا، شب جمعہ کہیں کوئی محفل تھی، کچھ دنیاوی اشعار پڑھ دیے۔ صبح جب ان عالم دین نے اٹھا تو کہا کہ وائے ہو، تہجد قضا ہو گئی۔ فجر نہیں، تہجد واجب نہیں ہے، لیکن اولیاء خدا واجب کی طرح ادا کرتے ہیں، حالانکہ صرف واجب انبیاء کے لیے ہے، ائمہ کے لیے، لیکن قضا ہو گئی۔ کہا کیسے قضا ہو گئی؟
ہر رات کو شعر پڑھے تھے. اس لیے شب جمعہ انسان احتیاط کرے، آج ویسے بھی ہے، دعاؤں کی ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی توجہ کرے، کیونکہ ابھی ہم لوگ دنیا میں ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آگے معاملہ کیا ہے. آگے والا عالم، اصل سفر وہی ہے، یہ گزرگاہ ہے. یہاں ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اور یہی تھوڑی دیر اگر اچھے ہو جائیں تو وہ لمبا سفر اچھا ہو جائے گا. لیکن ہے یہ تھوڑی دیر، اگر یہی خراب ہو گیا تو وہ سب خراب ہو جائے گا. دنیا جو ہے وہ اصل میں اصل گھر آخرت کا گھر ہے، دنیا نہیں ہے. اصل دنیا وہ موقع فراہم کرتی ہے کہ اگر انسان اس میں حیات طیبہ حاصل کر لے، ایک اچھی زندگی، وہاں ہمیشہ خوش رہے گا. لیکن امتحان بھی اسی دنیا میں ہے، امتحان بھی اس سے باہر نہیں ہے. اور یہی دنیا انسان کو اتنا کھینچ دیتی ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے. قبر کا معاملہ مردہ ہی جانتا ہے، کوئی اور تو آج تک قبر میں اترا نہیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات بتائی ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہوگا کیا. قبر میں اترتے ہی انسان، بلکہ جیسی روح نکلتی ہے معاملہ شروع ہو جاتا ہے انسان کا. مردہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بتائے کہ دیکھو یہ مت کرنا، یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا انجام یہ ہے. لیکن اس کی زبان بند ہو چکی ہوتی ہے، وہ بول نہیں پاتا. وہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مرتے وقت اہل بیت تشریف لاتے. جانے محترم، وہ شخص کہ جس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام جب مدینہ سے خراسان آ رہے تھے تو رستے میں نشاپور میں امام نے کہا کوئی ہے جو محاسن کو صحیح کرے. تو ایک شخص تھا، اس نے کہا امام نے پورا تمہاری اجرت کیا ہے؟ کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے کسی سے اگر کوئی کام لو تو پہلے طے کر لو. ہم تو پہلے کام لے لیتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں یہ کوئی پیسے مانگنے والے باتیں کر رہے ہیں آپ. اگلے کا بھی بیچارے کا وہ پھنس جاتا ہے بیچارہ. اور اکثر آج تو لوگ کام لے کر بھول ہی جاتے ہیں دنیا سے. اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے طے کرو تاکہ وہ بھی راضی رہے اور آپ بھی راضی. امام نے سے پوچھا کہ کیا اجرت ہے؟ کہا مولا، مطلب آپ سے کہا نہیں. خلاصہ خیر اس نے امام کے محاسن درست کیے. امام نے اسے اجرت کے طور پر کہا کہ جس پتھر پہ وہ اپنا چھری تیز کر رہا تھا اس طرح کہا لاؤ. امام نے کہتے ہیں اسے سونے کا بنا دیا اجازت امامت سے. اس نے کہا مولا اسے واپس پتھر بنا دے، مجھے سونا نہیں چاہیے. معرفت کیا چاہیے؟ کہا مولا جب میرا آخری وقت ہو نا تو آ جائیے گا. عزیزان محترم، یہ ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آتی باتیں. یہ وہ وقت اتنا سخت ہے. روایات کہتی ہیں کہ جیسے 300 تلواروں کی نوکیں انسان کے بدن پہ چپ رہی ہوں، روح ایسے نکلتی ہے. آسان نہیں ہے. ہم گھوم گئے، دنیا ہے بہرحال. انسان ایسے ہی ہوا. امام بیٹھے ہوئے تھے، بیان ہوتا ہے. امام نے کہا اس جلسے میں دیکھا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. امام گئے، واپس آئے. کہا مولا کہاں گئے تھے؟ کہا وہ جو اس سے وعدہ کیا تھا وہ نبھانے گیا تھا. اجانتا وقت، ایسے وقت میں یہ آ جائیں اور کیا چاہیے انسان کو. ایک شخص کہ مولانا خود مجلس پڑھ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ایک شخص ہمارے محلے میں مسجد میں خدمت کرتا تھا، مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا. اچانک سے اس کے بچے بھاگتے ہوئے آئے. مولانا صاحب بابا کا آخری وقت آ گیا. حالت نزا ہے، آخری وقت آئیے تاکہ بابا کو آرام سے روح جائے. آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان
نکل رہا ہو قرآن کی تلاوت کرے، اسے کلمہ پڑھائیں، شہادتین کہیں، تاکہ اس کے حق پہ مرے انسان۔ یہ وہاں گئے، انہوں نے دیکھا کہ حالت ایسی ہے، انہوں نے کہا کلمہ پڑھو، چپ۔ کہا کلمہ پڑھو، ساری زندگی تم نے خدمت کی، کام کی، اب تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ خاموش ہے۔ جب انہوں نے بہت اس کو جھنجھوڑا، کہا میں جب تک نہیں پڑھوں گا جب تک وہ خود نہیں آئیں گی جن کی میں نے خدمت کی ہے۔ ترک زبان تھا، کہتے ہیں تھوڑی دیر میں بستر پہ اٹھ گیا اور امام کو سلام کیا۔ اذان، رابطہ یہی ہے۔ ساری زندگی اگر ان سے رابطہ نہیں ہو پایا تو پھر کیا زندگی گزاری انسان؟ وہاں معاملہ سنگین ہے، سخت ہے انسان جب جائے گا تو۔ اس لیے آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جب مشہد مقدس میں ہمارے استاد زیارت پہ تھے، آیت اللہ بہجت بھی وہیں، تو ان سے پوچھا کہ ان سے مانگیں کیا، مانگیں کیا؟ کہا ان سے کچھ نہیں مانگ، ان سے صرف یہی مانگو کہ یہ ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کریں بس۔ اللہ صلی محمد۔ وزان محترم، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، بدن اور روح۔ ظاہر ہے ہر علم میں مختلف ہو جاتا ہے، نفس بھی اس میں شامل۔ اب ایک لباس بدن پہنتا ہے، ایک خوراک بدن کھاتا ہے، ایک خوشبو بدن لگاتا ہے، اور ایک خوراک روح کو بھی چاہیے، ایک لباس روح کو بھی چاہیے، خوشبو روح کو بھی چاہیے۔ ہم اپنے بدن پہ بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن اپنی روح پہ کتنی توجہ ہے؟ اور سارا حساب کتاب اسی نے روح نے دینا ہے۔ بدن تو جب تھوڑی دیر ڈالیں ختم ہو جائے گا، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، خاکوں مل جاتا ہے۔ بڑے بڑے برانڈڈ کپڑے پہنے آپ، ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے۔ روح کو کیا لباس پہنایا اس دنیا میں، وہ قبر میں اترتے ہی اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ اسی لیے کہا گیا، بعض روایات ایسی ہیں کہ اہل بیت خود فرماتے ہیں کہ ہم قیامت میں، آخرت میں شفاعت کریں گے، برزخ خود تم لے کے چلو۔ برزخ بعد میں نہیں ہوگی، برزخ ابھی ہے۔ یہ تو روایات ہیں، روایت ایک ایسی ہے کہ اگر مکاشفہ ہو جائے ایک دوسرے کا، یعنی خدا حقیقت کو ہٹا دے، یعنی یہ ہٹ جائے سب، کوئی روایت ہے، خطابت نہیں ہے، روایت ہے، کوئی شخص کسی کو دفنائے گا نہیں اگر پردہ ہٹ جائے، لاشیں پڑی رہیں گی، کوئی نہیں دفنائے گا۔ کیوں؟ کہا یہ اتنا آلودہ تھا اندر سے، یہ اندر سے ایسا تھا، یہ خدا ہے جس نے پردہ دھاری رکھی ہوئی ہے۔ خدا کی صفات، جس کلم نے توحید پہ گفتگو کی، یہ جو صفات ہیں خدا کی، خدا نے اپنی صفتوں کو دنیا میں لوگوں کو بھی دیا ہوا ہے۔ جی ساری چیزیں، پورے کائنات کی ہر چیز صفات الہی کا مظہر ہے۔ پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے، اور ہر چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ خدا کی صفت کی وجہ سے فائدہ دیتی ہے۔ رحمت، ابھی ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، پروردگار تیری رحمت کا واسطہ کہ جس نے پوری ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، برحمتک التی وسعت کل شیء، ہر چیز کو تیری رحمت نے، رحمت اگر نہ ہو پروردگار کی سب ختم ہو جائے گا۔ خدا شروع ہی ہر کام رحمت، اگر خدا بھی اپنے ہر کام میں رحمانیت نہ ڈالتا، الرحمن علم القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع ہی اس کی رحمانیت سے ہو رہا ہے، اس کی رافت سے ہو رہا ہے۔ اور وہ اتنا رحمان ہے، ایک عارف کہتے ہیں کہ میرے اوپر خدا کی رحمانیت کھل گئی، راز کھل گیا۔ میں نے کہا کہ میں
لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خدا اتنا رحمان ہے کسی کو عذاب نہیں دے گا، تو ادھر سے آواز آئی اگر تم نے ہماری راز کو کھول دیا تو ہم تمہارے رازوں کو بھی کھول دیں گے. لوگ تمہیں بھی پھر، اگر انسان کی اصل کھل جائے کوئی نہیں بیٹھتا اس کے سامنے. تو نے کہا پروردگار میں بھی تیرے راز نہیں کھولوں گا، تو میرے رازوں کو چھپا کر رکھ. خود رازوں کو چھپا کے رکھنا صفت پروردگار ہے. ستار ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے وہ. اور ہم کون ہیں؟ ہمیں پتہ چل رہا ہے کسی کی برائی، موقع نہیں چھوڑتے. اور آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ بھی بتاؤ پھر بھی فارورڈ. ایسا نہیں بات. برائی روکنے سے روکتی ہے. آپ اسلام کے قوانین دیکھیں نا. شخص امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد. امام خدمت میں کہا مولا میں نے گناہ کیا ہے میں نے. امام نے کہا خیال ہوگا تمہارا، خواب ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ واپس. امام نے کہا چھوڑو جاؤ. پھر آیا، نہیں میں نے مولا گناہ کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. امام نے کہا کہ خیال ہے، چھوڑو. دیکھ رہے ہیں آپ، جاؤ توبہ کرو، کسی نے نہیں دیکھا. نہیں مولا مجھے پاک کریں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے. جب 4 دفعہ آ گیا امام کے پاس تو امام نے کہا حجت تمام ہو گئی ہے، مجھے حد اسلام کی جاری. مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لیتا اور کسی کو بتاتا نہیں، حدود الہی جاری ہونے سے بہتر تھا. روایات میں ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پروردگار 7 گھنٹے تک اس کا گناہ نہیں لکھتا. رحمان. جب امت کا، اب دیکھیں نا، اللہ کے حبیب ہیں پیغمبر، ان کو تو امت سے محبت ہے. جب معاملہ آیا کہ یہ ہر چیز کریں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ خدا نے کہا یہ ایک نیکی کریں، یہ نیکی کی نیت کریں، میں ان کی حساب میں نیکی لکھ دوں گا. کہا خدا یہ تو، اور کہا کہ اگر یہ نیکی کریں گے تو میں 7 نیکیاں لکھوں. کہا خدا یہ تو کم ہے. خدا نے کہا بڑھا دو، 70 لکھ دیں گے. اور اگر یہ گناہ کرے گا، نیت کرے گا، میں کچھ نہیں لکھوں گا. لیکن اگر اس نے گناہ کیا تو 7 گناہ نہیں لکھوں گا، ایک ہی گناہ لکھوں گا. کہا پروردگار، خدا نے کہا اس کے موت تک، جب تک اس کے پاس فرشتہ نہیں آتا، اگر یہ توبہ کر لے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ صلی محمد. رحمان ہے وہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب آپ خدا نخواستہ بے خیال ہو جائیں، چلو بھائی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، جو ایسا نہیں ہے. صدق کے دل سے توبہ کرنا یعنی کیا؟ یعنی پشیمان ہونا. ایک عالم کہتے ہیں کیوں پروردگار 7 گھنٹے تک نہیں لکھتا؟ کیونکہ نمازوں کو فاصلہ اگر دیکھیں، اگر نماز فجر پڑھی جائے، ظہر عصر ایک ہی ٹائم پہ پڑھی جائے، مغرب عشاء ایک ہی ٹائم پہ پڑھی جائے، تو درمیان میں حدوداً فاصلہ 6-7 گھنٹے کا ہے. نہیں، خدا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں موقع دے رہا ہے. خود نماز پڑھنا توبہ ہے. خود نماز پڑھنا یعنی جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، وہ آپ شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی. وہ رحمان ہے، اس نے کائنات بنائی اس لیے. خدا کو شوق ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں جلائے گا؟ نہیں، یہ ہم خود ہیں. ہم خود اپنی قبر کو تنگ کرتے ہیں. ہم خود ہیں. زبان کے گناہ جہاں بہت سارے ہیں گناہ کبیرہ میں، وہاں قبر کے اندر جو عذاب ہے اس کا زیادہ تعلق زبان سے ہے.
اور یہی زبان اللہ نے نعمت دی ہے، اگر ہم اس سے اچھی بات کریں، پازیٹیو بات کریں، خوش اخلاق ہو جائیں، یہی زبان بچا دے گی انسان کو۔ اس کی رحمت اتنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک ماں ایک بچے کو لے کر پہاڑی پر جا رہی ہے، بڑی سختی سے جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار ماں سے اس کی رحمت چھین لی۔ تھوڑی دیر کے لیے پروردگار نے اس کی رحمت لے لی ماں سے، اس نے بچے کو وہیں پھینکا اور اکیلی چلی گئی۔ بچہ رو رہا ہے، روئے گا، گریا کر رہا ہے، اس ماں کو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ کو دکھایا، پھر حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار رحمانیت واپس کر ماں کو۔ دیکھا ماں اچانک سے دوڑتی ہوئی آئی، بچے کو پیار کیا، چومتی ہوئی گئی۔ کہا موسیٰ یہ جو ماں کے اندر رحمانیت ہے یہ ہماری وجہ سے ہے۔ اور روایات کہتی ہیں کہ خدا کی رحمانیت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں طاقت نہیں ہے اس رحمت کو سنبھالنے کی۔ اسی لیے 1% رحمت کے 100 جز ہیں، 1 جز پوری کائنات، یہ آج حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک یہ جو ماں بچے پر رحم کرتی ہے، بھائی بہن پر رحم کرتا ہے، ایک دوسرے پر ہم رحم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ساری 1% ہے، 1%۔ خدا کتنا رحمان ہے انسان محترم۔ صرف مسلمان بھی نہیں ہے، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ عالمین پر جو رحمت ہے رسول خدا کی وجہ سے ہے۔ رسول خدا آپ دیکھیں لہو لوہان ہو گئے طائف، حضرت جبرائیل نے کہا حکم دیں تو میں پہاڑوں کے درمیان میں وادی کو نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے، رحمت العالمین ہے، اس کی امت ہے، ہم رسول کی امت ہیں، ایک شخص ہدایت پا جائے۔ وہی ہوا ایک شخص، وہ جو یہودی کے باغ میں کام کرتا تھا، یہودی تھا، گزرا، غلام تھا، کہا ان سے گفتگو نہیں کرنا، جیسے گزرے رسول خدا نے سلام کیا اسے۔ غلام تھا، کبھی کسی نے سلام ہی نہیں کیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ سلام ہے، اس نے بولا کہاں کیوں قافلہ، کہاں وہ ہمارے بھائی شعیب یعنی نبی وہ اسی علاقے کے تھے۔ اس نے بولا آپ ان کو جانتے؟ کہاں، مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیا، سوائے چند لوگوں کے، رسول خدا نے سب کو معاف کر دیا، آپ کو معاف کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، ائمہ کی ہستیوں کو دیکھیں آپ۔ شیخ بھائی نے ایک تعویذ بنایا، اور جو دروازہ بنا رہا تھا حرم کا امام کے، کیونکہ شیخ بھائی نے کنسٹرکشن کی، پہلی حرم کی جو بڑی کنسٹرکشن ہے، خود شیخ بھائی کا مقبرہ حرم امام رضا کے اندر ہے، اگر آپ کو خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ امام رضا کا لقب رؤوف ہے، سارے امام رؤوف ہیں مگر رافت امام رضا سب سے زیادہ ہے، کوئی بھی آئے خالی نہیں جاتا، کوئی بھی آئے، کوئی بھی آئے۔ کہا تعویذ بنایا، کہا کیا، کہا دروازے کے اندر لگا دینا۔ جب آئے دروازہ بنا ہوا تھا، کہا پوچھا تعویذ لگایا؟ کہا نہیں لگا۔ کہا کیوں لگایا؟ کہا میں جب دروازہ بنا رہا تھا میں نے رات کو خواب میں امام کو دیکھا، امام نے مجھے منع کیا، ایک دن، دوسری رات، تیسری رات امام نے کہا کہ یہ تعویذ نہیں لگانا۔ میں سمجھ گیا، میں نے تعویذ نہیں لگایا۔ شیخ بھائی رونے لگے، کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے تعویذ بنایا تھا کہ کوئی صرف اور صرف حلال زیادہ اندر آئے، مگر امام نہیں چاہتے، امام کہتے ہیں سب آؤ جاؤ، سب آؤ۔ اللہ عزیزان محترم، خوب یہ رافت کہ جہاں جانور بھی آ جائے، وہ امام رضا ضامن آہو ہیں، ہرن نے آ کر امام سے ضمانت لی تھی، امام نے اسے ضمانت دی۔ ہماری زندگی میں یہ رافت کہاں ہے؟ جب تک آپ اطاعت نہیں کریں گے آپ کیسے پہچانیں گے آپ کس کے ماننے والے؟
ہم اپنی زندگی میں ہماری ذات سے یہ صفت باہر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر کوئی حق کھائے، ظلم کرے تو آپ کو بولنا ہے، لیکن اگر آپ کا کہیں ذاتی مسئلہ ہے، آپ معاف کر سکتے، آپ یہ صفت دے سکتے، تبھی انسان بلند ہوگا، جانے محترم آگے کی طرف بڑھے گا۔ وہ عالم کہ جو اس عالم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ عالم جو آپ عمل کریں گے وہ ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ عالم ملکوت، عالم برزخ ایسے ہی ہے، جو آپ عمل کریں گے وہی چلا جائے گا۔ جو انسان اندر اس کی اصلی شکل ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی تھی کہ جو انسان کے اندر ہے اس کو نظر آتا تھا، اندر نظر۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم تو ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں، مگر جو اللہ کے صحیح ولی ہیں ان کو چہروں سے نظر آتا ہے کہ یہ کیا کر کے آیا ہے۔ ملا حسین کلی ہمدانی جب کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں مولا کے حرم جاتے تھے، مولا کی زیارت کرتے تھے، باہر آتے تھے، ابا آنکھوں پہ اوڑھ کے آتے تھے۔ کیوں؟ ایک دن شاگرد نے روک لیا، کہا آپ جاتے صحیح ہیں، واپس ایسے کیوں آتے ہیں؟ کہا تم ہٹ جاؤ، تمہیں اس سے کیا؟ کہا نہیں، جب تک آپ بتائیں گے نہیں میں ہٹوں گا نہیں۔ کہا جب تک میں زندہ ہوں بتانا نہیں۔ کہا جب میں اندر جاتا ہوں مولا کرم کرتے ہیں، میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس سے مجھے صحیح شکلیں نظر آتی ہیں انسان کی، صحیح شکل، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی کی اصلی شکل دیکھ کر بعد میں اسے اسی طرح ملوں۔ میں ابا کو آنکھوں میں ڈال کر نکلتا ہوں۔ یہ جو سٹرکچر ہے، جب میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی گفتگو کروں، آپ کو اسی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ ہم اپنے ظاہر پہ بہت کام کرتے ہیں، بہت توجہ ہے، نائی اچھا ہونا چاہیے، داڑھی اچھی ہو، جس کی ہے، نہیں ہے تو ویسے ہی بہت اچھا ہے میرے خیال میں، لباس صاف ستھرا ہو، خوشبودار ہو، جگہ اچھی ہو، فلانا اچھا ہو، ظاہر اور بہت ضروری ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، ویسے بھی مسلمان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ صاف ستھرے کا تعلق نئے مہنگے کپڑوں سے نہیں ہوتا، صاف کا تعلق صفائی سے ہوتا ہے، طہارت سے ہوتا ہے۔ لیکن ہم ظاہر پہ بہت خرچہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے جتنا انسان کا، لیکن اصل خرچہ باطن پہ ہے۔ یہ جو اندر ہے یہ کس حالت میں ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، یہ آپ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ اب اللہ کے ولی ہمارے یہاں تو اتنے زیادہ ہے نہیں جو ہمیں بتائیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ بہرحال ہمارے تو استاد ایسے تھے اور ابھی بھی ہیں، خدا ان کو صحت سلامتی دے۔ جب ہم کلاس میں جاتے تھے تو وہ بہرحال آنکھیں بند کر دیتے تھے دیوار سر پہ رکھ کے، اور جو ہم غلطی کر کے آتے تھے بتا دیتے تھے کہ یہ سید بہت اچھا ہے، مگر اگر یہ اپنے بچوں کو نہ ڈانٹا کرے، یعنی جو آپ کر کے آتے تھے آپ کو بتا دیتے تھے۔ عزیزان محترم، کیونکہ ان کا رابطہ اس عالم کے ساتھ کھلا ہوا ہے، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان اس عالم کو اسی زندگی میں دیکھے۔ مرنے کے بعد مجبوری ہے، سکور کارڈ آ جائے گا، یہ کیا یہ کیا، اس وقت پلٹنا نہیں ہے۔ اسی دنیا میں انسان پلٹے۔ وہ جو لوگ مر جاتے ہیں، کسی کے خواب میں کوئی آتا، ہندوستان سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا، میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یہ مولانا صاحب یہ خاتون ہیں، بچے تھے ان کی، شادی شدہ تھی، کہا ان کے والد کا جب سے انتقال ہوا ہے ان کو آرام نہیں آتا، بہت روتی ہیں بہت روتی ہیں، آپ تھوڑا ان کو سمجھائیں۔ خلاصہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا موت حقیقت ہے، کوئی نہیں رکا، سب چلے گئے۔ کہا نہیں، بہرحال بابا، بہرحال لوگوں کو محبت ہوتی ہے، باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ وہ جس جگہ رہتے تھے وہاں پر مسلمان بہت تھوڑے سے ہیں، ہندو ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، اور شیعہ تو شاید وہ ایک ہی گھر تھا۔
کہا ان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد دوسرے مسلک کے شخص آئے بیٹے کے پاس، کہا رات کو میرے خواب میں آپ کے والد آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ فلانی الماری میں فلانے دراز میں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ بڑھائی کے ہیں جس سے لکڑی کا کام کرایا تھا، اس کو دے دے جا کے۔ کہتے جب انہوں نے جا کے کھول کر دیکھا تو اتنے ہی پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ شکر کریں، اللہ نے آپ کے والد کو اجازت دی ہے، وہ پھنسے ہوئے ہوں گے کہیں حساب کتاب میں۔ انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے حساب کتاب میں، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ وصیت لکھ کر سویا کریں رات کو۔ آپ مر جائیں، آپ کو کیا پتا آپ نے کسی کے 5 روپے دینے تھے، کسی کے 10 روپے دینے تھے۔ 1 روپیہ بھی کسی کا دینا ہوا نا، وہ بھی پھنس جائے گا آدمی۔ کیسے دیں گے آپ؟ کون دے گا؟ کسی کو آئے گا؟ اولاد تو ویسی کچھ نہیں کرتی ہے۔ اپنا حساب خود لکھ کے جائیں، لین دین اس لیے کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے لین دین میں لکھا کرو۔ آیت اللہ مراشی نجفی کہ جو 70 سال بی بی معصومہ کے پہلے زائر تھے، ایسی شخصیت کہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات، ان کے والد کا انتقال ہوا، کافی عرصے کے بعد خواب میں آئے، حرم امام حسین ہے، خواب میں کہا بابا اتنے دنوں بعد؟ کہا میں ایک جگہ رکا، کل مر گیا، آپ کو گھر والوں کو بھی نہیں بتایا آپ نے۔ ایک طالب علم نے خواب میں دیکھا شیطان کو، دیکھا اس کے پاس بڑی بڑی زنجیریں، مضبوط ہوتا ہے اس پر میں اتنی بڑی زنجیر ڈالتا ہوں۔ شیطان کہا یہ اتنی موٹی سب سے بھاری زنجیر کس کی ہے؟ کہا یہ تمہارے استاد کے لیے، شیخ مفید کے لیے۔ کہا پھر؟ کہا اس نے وہ بھی توڑ دی، وہ بھی توڑ دی، اور کہا ہمارے لیے؟ کہا تم جیسوں کے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ ایسے ہی آ جاتے ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہوا چلتی ہے شیطان کے ساتھ، اتنے ہلکے ہوتا ہے انسان، ہر وقت ایک تصویر دیکھی موبائل میں، کیا نگاہ پڑ گئی بازار میں، مضبوط ہی نہیں ہے آدمی۔ ایسے لوگوں کو شیطان زنجیروں سے نہیں پھنساتا، وہ خود ہی پھنسے ہوئے ہوتے۔ وہ تو کہتے ہیں تو میرے کام کے لوگ ہیں۔ تو اذان صبح اٹھا، اپنے استاد کی خدمت میں گیا، میں آپ کو باطن کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں اذان میں، کیونکہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اپنے استاد سے پوچھا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ چند دن گھر میں فاقہ تھا، کھانے کو نہیں تھا، پیسے نہیں میرے پاس، میرے پاس کچھ وجوہات تھے، خمس کے پیسے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں قرض لے لیتا ہوں، خمس کے پیسوں سے قرض لے لیتا ہوں، جب آئیں گے دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں بازار پہنچا، دکان تک پہنچا، مجھے خیال آیا اگر شیخ تم ابھی مر جاؤ تو کس کو کیا پتا چلے گا کہ تم نے قرض لیا تھا۔ کہا میں دکان سے واپس، حرام نہیں ہو رہا، مکروہ نہیں ہو رہا، شبہ بھی نہیں ہے، وہ جتنا بڑا درجہ اتنا بڑا امتحان ہے۔ ابھی مر جاؤ، کسی کو کیا پتا میں نے قرض لیا تھا۔ کہا میں واپس آ گیا، زنجیر توڑ دی۔ عزیزان ہو، اپنی زندگی میں اس لیے کہتے ہیں کہ جو حقوق العباد ہے وہ حقوق اللہ سے زیادہ مہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنا حقوق معاف کر دے گا آپ کو، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا حق دینا ہوگا، معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے، خود معاف نہ کرے۔ کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ ایک شخص، جس میں نے کل بھی ایک شخص کا آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا، میں مجبور تھا، بہرحال میں کچھ اور سوچ گیا، شب جمعہ تھی تو میرا ذہن جو ہے وہ برزخ کی طرف چلا گیا کہ ہم مردوں کو بھی ظاہر ہے ایک صلوات پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو جو ہے وہ بخشتے ہیں۔ اللہ صلی محمد۔ شخص اس کو بھی یہی ہوا، میں نے خود سنا اس کا واقعہ، بتا رہا تھا وہ کوما میں گیا اور
عالم برزخ میں گیا، دیکھا کہہ رہا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھندلا ہے، صحیح طرح نظر نہیں آ رہا، میں سمجھ گیا کہ حساب کتاب ہے، مر گیا ہوں، حساب کتاب شروع ہو گیا ہے۔ کہا ان میں سے ایک شخص اٹھا، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، کہا وہ میرے قریب آیا اور جب میری نگاہ اس پہ پڑی تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے خوبصورت ہیں، اتنا خوفناک چہرہ تھا۔ اس نے صرف میری نگاہوں میں نگاہیں ڈالی ہیں بس، اور جب وہ بتا رہا تھا کہتا تھا کہ میری ابھی بھی حالت خراب ہو رہی، میرے بدن کے بال کھڑے میں کانپ رہا ہوں، اس کا چہرہ اتنا خطرناک تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا مجھے، صرف میری طرف اشارہ کیا اور میری زوجہ کا نام لیا، کہا تم اس کے ساتھ بد اخلاق کیوں ہو؟ بس کچھ نہیں کہا۔ قبر، زبان، انسان سمجھتا ہے جو دل چاہے بولے۔ اگر آپ کی زبان سے نکلتا ہوا جملہ کسی کا دل توڑتا ہے، کسی کو اذیت کرتا ہے، آپ یقین کریں جب تک وہ شخص راضی نہیں ہوگا قبر میں عذاب ہے، عذاب ہے۔ اتنے بڑے بڑے مولانا صاحب وظیفہ دے دیں، تسبیح دے دیں، چلہ دے دیں، کہاں سے چلہ؟ گھر کے اندر خدا ہے، جہاں کام کرتے ہو وہاں خدا ہے، بازاروں میں گلیوں میں خدا ہے، خدا کو یہاں ڈھونڈو، چلوں میں نہیں ملے گا، خانقاہوں میں نہیں ملے گا، خدا یہی ہے۔ لیکن انسان وہیں پھنسا ہوا ہے، ظالم ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ۔ زبان، انسان استغفار کرے، توبہ کرے، انسان معافی مانگ لے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہی تبدیلی چاہیے انسان کے اخلاق کے اندر، یہ چیز۔ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں روایات میں ملتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نا، زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں۔ کیوں ملیں گے؟ اخلاق اچھا ہوگا تو ملیں گے۔ انسان کی زبان اگر خراب ہو، خدا نخواستہ بات بات پر وہ گالی دیتا ہو، کیوں دے رہا ہے؟ آج کل تو لوگ مذاق میں دے دیتے۔ میں نے اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا ہے، اچھی خاصی شخصیت ہے، پتہ نہیں کیوں تکیہ کلام بن جاتا ہے انسان کا۔ ایسے جملے نکالنا، لوگوں کو ٹونٹ کرنا، مذاق کرنا، آپ کو نہیں پتا اس کا دل دکھ رہا ہے۔ زبان، شب جمعہ ہے، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، اپنے دل کو بڑا کر دیں۔ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، اسے معاف کر دیں، وہ وہاں پھنسا ہوا ہوگا۔ شہید دست غیب دو دوستوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دونوں زیارت پہ جا رہے تھے، پرانا زمانہ تھا، راستے میں حملہ ہوا، ایک ہلاک ہو گیا۔ اس نے پھر خواب میں دوسرے نے دیکھا، زیارت پہ تو نہیں جا سکے وہ، اس نے دیکھا کہ دوست ہے میرا، اور دیکھا کہ بڑے خواب میں بڑے باغ واغ ہیں اس کے، بڑا۔ اس نے بولا بھائی ارے زیارت پہ جا رہا تھا، اچھے کام کے لیے مر گیا۔ لیکن دیکھا تھوڑی تھوڑی دیر میں نا تکلیف ہوتی ہے اس کو، دیکھتا ہے تو نا وہ، کہا تکلیف کیسی ہے؟ کہا میرے انگوٹھے میں نا ایک بچھو ہے، کاٹتا ہے مجھے۔ کہا اتنا سب کچھ؟ کہاں وہ؟ کہا کیوں ہے؟ کہا میں ایک دوست کے گھر گیا تھا، اس نے کھانے کے ساتھ ایک چاقو دیا پھل کاٹنے کے لیے، وہ چاقو خوبصورت تھا، میں اسے چھپا لیا تھا۔ کتنی قیمت ہوتی ہے؟ کہا یہ وہ چاقو ہے جو قیامت تک مجھے کاٹتا رہے گا۔ کہا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اس کے پاس میرے گھر جاؤ، میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کا گھر ڈھونڈو اور اس کو واپس کرو اور اس سے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ وہ رحمان ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دوسروں کا حق نہیں کھاؤ۔ وہ رحمان ہے، اس کی رحمانیت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ تم بھی تو اچھے بنو نا، تم کیوں خراب ہو؟ ایسا بس عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، کوشش کریں دعائے کمیل کے چند جملے پڑھیں،
پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر جو ظلم تو نفسی، میں نے خود ظلم کیا ہے پروردگار، تو نے نہیں کیا میرے اوپر، لا یمکن الفرار منها، تیری حکومت سے میں کہاں بھاگ کے جاؤں گا پروردگار، یا سریع الرضا، اے وہ جو سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے، سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے، آپ اور میں ناراض ہو جائیں ہم تو کئی دن بات نہیں کرتے، بچے سے ناراض ہو جائیں اس سے بات نہیں کرتے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض، ماں باپ سے ناراض، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بعض کئی مہینے ہو گئے باپ بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، لوگ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، ایسا زندگی کتنی دیر کی ہے، پلک موت ختم، اس میں ناراضگیاں کیسی، اور وہ جس کے ہم امر کو اطاعت کو توڑتے رہتے ہیں، یا سریع الرضا، سب سے جلدی راضی ہونے والا، یار بچہ غلطی کر لے ماں اس کو مارتی ہے سمجھاتی ہے، بہرحال آخر کار ماں راضی، لیکن وہ بھی دیر لگاتی ہے، پروردگار کا کہتا ہے ہاتھوں کو اٹھاؤ میں تمہیں معاف کیا، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں، توبہ تو کرو تم، غلطی ہو گئی کہتے کوئی مسئلہ نہیں، پھر کھڑے ہو جاؤ، غلطی ہو گئی کہا پھر کھڑے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، انسان کو خود شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے اس کی بات کا، کل ظہور کا متوقع دن ہے، جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن، جمعے کا دن مختص ہے وقت کے امام سے، ایسا نہیں محمد آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ، بس آپ کی زحمت تمام، کل خدا توفیق دے وقت کے امام پر زیادہ گفتگو کریں، لیکن بہرحال کیونکہ کل جمعے کا دن ہے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں اور صبح کوشش کریں امام کو یاد کریں، تھوڑا امام کے لیے وقت نکالیں، دعائے نتبہ کے بے شک چند لائنیں پڑھیں تو صحیح، دعائے عہد اگر نہیں پڑھتے، ویسے تو پڑھنی چاہیے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کل جمعے کے دن ضرور پڑھیں، دعائے عہد کیا ہے، وقت کے امام سے عہد ہے، ہر روز بیعت کرتے ہیں امام سے، دعائے عہد پڑھیں، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، پروردگار مجھے وہ درخشندہ پیشانی دکھا، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، خدا دکھا مجھے وہ، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ آپ کو دور دیکھ رہے ہیں، انہم یرونہ بعیدا، وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں، امام ساری دنیا کسی کام کی نہیں ہے اگر امام زندگی میں نہیں ہے، کربلا یہی تو داستان ہے، کہا چلے جاؤ چھوڑ دو، امام نے ہی تو کہا تھا انہیں مجھ سے مشکل ہے، انہیں اور کسی سے مشکل نہیں ہے، مجھ سے مشکل، کہا نہیں مولا 70 دفعہ مارا جائے 70 دفعہ زندہ کیا جائے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، امام، کربلا داستان ہی امام کی ہے، مجھے بہرحال ایک مومن بھائی نے درخواست کی تھی کہ بہرحال امام کا ذکر آ گیا تو میں آپ کی خدمت میں کہتا چلوں، بہرحال میں پہلے کئی دفعہ اس واقعے کو تکرار کر چکا ہوں، سنا چکا ہوں، لیکن بہرحال میری زندگی میں بہت سارے جہاں واقعے ہیں جنہوں نے مجھے خود ایک جھٹکا دیا، اور یہ ایک واقعہ ایسا تھا جس نے مجھے امام کی طرف بہت شدید متوجہ کیا، آج سے تقریباً اب تو 7-8 سال ہو گئے اس واقعے کو، اور میں اپنے فیملی کے ساتھ
گھر والوں کے ساتھ کربلا زیارت پہ گیا ہوا تھا. چھٹیوں کے دن تھے. بہرحال بچہ میرا چھوٹا تھا, ابھی تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے. اور یہ واقعاً کرم ہے امام کا کہ یہ بچہ مجھے آج یہی کہتا ہے کہ میں پہلے شہید ہوں گا, آپ بعد میں شہید ہوئیے گا. یہ سرکاروں کے کرم ہوتے ہیں, یہ ہماری تربیت نہیں ہے. اس بچے کو ہمیں دیا ہی امام نے ہے. چھوٹا سا تھا, حرم گئے. بچے نے بہت ضد کی کہ میں بھی رات کو حرم جاؤں گا جیسے آپ لوگ حرم جاتے ہیں. میں نے کہا بیٹا تھک جاؤ گے. کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. اپنے ماموں کے ساتھ چلا گیا. رات اس نے حضرت عباس کے حرم میں گزاری. میں نے کہا اس کو چھوڑ دیجیے گا, یہ نہیں بیٹھ پائے گا, اتنا بچہ ہے. فجر کی اذان سے پہلے میں نے دیکھا کہ ہوٹل کا کمرہ جو ہے وہ نوک ہو رہا ہے. میں اٹھا, میں نے کہا ہوا. بچے کے ماموں کے ہاتھ میں بچے کے جوتے ہیں. کہا کہ مل نہیں رہا, میں 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں, بچہ کھو گیا ہے. میں نے کہا حرم اتنا بڑا کہاں؟ کہا امام حسین کے حرم. میں نے کہا اتنا بڑا نہیں ہے حرم. کہہ رہا مل نہیں رہا. بہرحال فجر کی نماز تھی. میں نے کہا اللہ کو تو سجدہ کرو, جس نے دیا ہے بچہ بھی وہ دے ہی دے گا. خلاصہ حرم گئے. اعلان کرنے والے بھی سو رہے ہیں, اس ٹائم کوئی اعلان بھی نہیں کر پا رہا. بین الحرمین حرم میں ایک جگہ بچے کو ڈھونڈا. ایسی جگہ حرم کے گئے جیسے پر اس دروازے پر اس خادم سے اس خادم سے پوچھ کے. بین الحرمین میں لوگ سو رہے تھے. ظاہر ہے جب انسان کھو جائے بچہ تو کیا ہوتا ہے, جو لوگ سو رہے تھے ان کے کمبل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. بین الحرمین دوڑے جا رہے ہیں, سب اور بھی لوگ شامل ہو گئے کاروان. بچہ نہیں ملا. جب معاملہ زیادہ ہو گیا تو میرا بھی حوصلہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. ایک حد تک کیونکہ انسان طالب علم ہے تو تھوڑا سا صبر زیادہ ہے, لیکن ایک ٹائم کے بعد میرا بھی صبر ٹوٹنا شروع. میں باب قبلہ کے سامنے آیا مولا کے. میں نے کہا یا امام زمان, یا امام حسین, دنیا میں بچہ کہیں کھوتا تو آپ کو پتا تھا, ہوتا ظاہر ہے آپ کے بغیر کہاں ہو سکتا. آپ کے حرم میں بچہ کھو گیا. میں باپ ہوں, آپ جانتے ہیں میں مطلب کتنا صبر کروں گا. میں عزیزان محترم, میرے ماں باپ فدا. امام نے مجھے اندر سے پیغام دیا, ایک جھونکا احساس کی صورت میں میرے وجود پہ آ کر بیٹھ گیا. اور یہ احساس آیا, تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں, اور تم دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہو. ہمارا بچہ 1100 سال سے نہیں آیا. یا امام صاحب 1100 سال سے نہیں آیا. ایک دفعہ ڈھونڈا تم نے. میں ٹوٹ گیا, میں گر گیا. میں نے کہا کہ کھوکھلا ہوں, میں واقعاً کھوکھلا ہوں. میں نے کب ڈھونڈا مجھے آپ بتائیں. آپ اپنی زندگی میں ڈھونڈا, آپ نے کب ڈھونڈا امام کو؟ کہاں ڈھونڈا امام کو؟ کبھی گھر کے دروازے پر نگاہیں رکھی کہ شاید کھٹکھٹانے والا امام ہوگا؟ کبھی اپنے گھر پر بیٹھ کر کبھی ٹیبل پر کوئی ایک پلیٹ خالی رکھی کہ شاید امام آ جائے کھانا کھانے؟ کوئی ایسا فریم, کوئی ایسا نام میرے کمرے میں کہ جہاں مجھے دیکھ کر یاد آئے کہ میرا بھی کوئی امام ہے جو ابھی تک نہیں آیا؟ پھر میں کہتا ہوں اللہ جل کیسے آئے, کس کے پاس آئے؟ بہرحال لوگ ہم نکلے اور پولیس کے پاس جا رہے تھے. پھر ہمیں خیال آیا کہ ہوٹل سے تصویر لے لیں بچے کی, اشتہار چھاپ دیں, لگا دیں گے کہیں نہ کہیں. جیسے ہی ہوٹل میں گئے, ہمارے باروان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے بولا دیکھا آپ نے بچے کو؟ کہا ہاں بچہ تو مجھے حرم میں مل گیا تھا, تو آپ لوگ تھے کوئی نہیں تو میں اس کو ہوٹل لے آیا. بچے کو دیکھا وہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا. اس سے پوچھا کہاں گئے تھے تم, کہاں کھو گئے تھے؟ اس نے بولا میں تھوڑی کھویا تھا, آپ کھو گئے تھے.
آپ کو بھی۔ اور بچے نے اس وقت یہ کہا، چھوٹا تھا، کہا امام نے بابا کا امتحان لیا۔ خدا امتحان میں نہ ڈالے، نہیں دے سکتے ہم امتحان، نہیں ہے طاقت، کھوکھلے ہیں ہم، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آج خدا مانگ لے بچہ دے سکتے ہیں؟ تیار ہیں؟ جگر چاہیے، جگر، یا پھر کربلا۔ یہاں خدا نے مانگا، یا حسین دے رہے دے رہے۔ ہمارے ماں باپ قربان امام حسین پر۔ کربلا داستان ایسی ہے کہ جو آپ اپنے گھر میں ڈھونڈا کرے، اپنے گھر میں ڈھونڈا کرے۔ ایک چھوٹی سی بچی، خدا آپ کی بچیوں کی حفاظت کرے، جس کی چھوٹی بچیاں ہیں انہیں تھوڑا سا احساس ہو سکتا ہے اس بچی کا۔ تاریخ اسلام کے اندر ایسی بیٹیاں ہیں کہ جب تک باپ زندہ رہا کچھ نہیں ہوا، باپ کے جانے کی دیر تھی۔ صدر اسلام میں آخری وقت ہے رسول کا، بی بی اپنے بابا کے سرانے، دروازہ دق الباب، کون ہے؟ کہا رسول خدا سے ملنے آیا۔ کہا بھی ان کی حالت اچھی نہیں ہے، بعد میں آئیے گا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا رسول خدا کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالت مساعدت نہیں ہے۔ تیسری دفعہ پھر آیا، کہا میں نے آپ سے کہا نا۔ رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ جانتی ہیں آپ یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر آنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب تک آپ زندہ ہیں ملائکہ اجازت لے کر، آپ کے جانے کی دیر تھی، امت لکڑیاں لے کر دروازہ چلانے آ گئی۔ باپ کتنا مہم ہوتا ہے، باپ چلا جائے۔ یہاں 21 رمضان 19 رمضان مولا کو ضربت لگی، مولا سب کو دلاسے دے رہے ہیں، دلاسے دے رہے ہیں۔ حسن رو نہیں، حسین رو نہیں، عباس، محمد حنفیہ رو نہیں، اصحاب رو نہیں۔ لیکن جیسے ہی امام کو کمرے میں لٹایا اور امام کی بیٹیاں آئیں، امام دلاسا نہیں دیا، امام رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، زینب کو دیکھ کر رو رہے ہیں، ام کلثوم کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ کہا مولا کیا ہو گیا؟ مولا یہ کوفہ تو آپ کا کوفہ ہے، 61 ہجری میں یہی کوفہ ہوگا اور یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی۔ اللہ، بس جب مسلم کی شہادت ہوئی نا اور امام کو خبر ملی تو امام حسین نے کیا کہا؟ حمیدہ مسلم کی بیٹی کو بلاؤ۔ بلایا، سر پہ پیار کیا، نوازش کی، بنی ہاشم کی بچی ہے، پہچان گئی۔ کہا ماموں بابا فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ، ایک بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب باپ چلا جائے تو پیار کرتے ہیں، مگر میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے دامن میں آگ لگ گئی۔ اللہ، بہرحال مصائب آپ سنتے ہیں۔ بہرحال میں یہ چند جملے اور بی بی سے توسل کروں، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، بی بی ہماری شفاعت کریں، بی بی ہمارے لیے آج کی رات کربلا کی 40 کی زیارت لکھ دیں، ہم آپ کے بابا کی زیارت کریں جا کر۔ بی بی آپ تو آ نہیں سکی، ہم زیارت پہ چلے جائیں۔ بس عزاداران محترم، بچی بابا کے ساتھ بابا کو دیکھ رہی ہے، کس طرح بابا سے رخصت ہوئی ہے خدا جانتا ہے۔
بابا کو دیکھتی رہی، مشکلات آتی رہی، بس عزیزانو محسوس کرنے کا ہے غم۔ آپ بیٹیوں والے ہیں، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں چھوٹی بچی باپ سے چپکتی ہے، لپکتی ہے، ایک ہی سوال پوچھتی ہے، بابا کب آؤ گے؟ جب کہ اسے پتا ہے کہ بابا روز آ جاتا ہے، روز آتا ہے بابا۔ آپ بچی کو روز بتاؤ پھر بھی پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے؟ اور وہ چھوٹی بچی صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا ہے واپس نہیں آیا، وہ بھی اپنے بابا سے لپٹی ہے، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑو بابا۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے، اب واپس نہیں جا سکتے۔ عزیزان محترم، روز عاشورہ کے مصائب اپنی جگہ، اسیر ہو گئے۔ بچی نے، کہتے ہیں کہ یہ سر جو ہے نا یہ کوفہ میں بلند ہوئے، یہ پہلے بلند نہیں ہوئے، یہ کوفہ میں جا کر، کیونکہ سر تو رات کو کھولی لے گیا تھا، کوفہ میں ان سروں کو نیزوں پہ لگایا گیا۔ بچی نے پہلی دفعہ خاموش، جیسے ہی بابا کا سر دیکھا نا نیزے پہ، بچی بابا سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کہہ نہیں پاتی، دیکھتی آ رہی ہے۔ مقام ہے کہ جہاں بی بی زینب نے اپنے بھائی سے خطاب کر کے کہا، بھائی ہم سے نہیں تو اپنی بیٹی سے بات کر لو۔ بچی سارا ماجرا دیکھتی ہے۔ عزیزان تو مصائب کا جملہ یہی کافی ہے۔ میں خود جو ہے وہ استاد فلسفی کے مصائب پڑھا تھا، بس وہ لوگ ایسے تھے جن کے اپنے نفس ایسے تھے جو مصائب پڑھتے تھے اور ہزار و قطار ہوتے تھے۔ میں خود کھوکھلا شخص ہوں، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے وہ بزرگ اچھے تھے۔ بس انہوں نے مصائب کا جملہ کیا پڑھا، کہتے ہیں یزید کے دربار میں، لعین کے دربار میں، اس سونے کے تشت میں جب سر رکھا ہوا تھا نا، اور اس لعین نے اہانت کی نا، میں تو بول بھی نہیں سکتا، کہا یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، کہا یہ چھپ چھپ کر دیکھتی میرے بابا کے ساتھ کیا۔ بس کہتی ہے بچی نے جب یہ ماجرا دیکھا نا، بچی بیمار ہو گئی، بس زندان کے خرابے میں گئی ہے، کہا بابا 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 بابا، صبر نہ کر پائی۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ بابا کا سر آیا، تشت سے کپڑا ہٹا، بچی نے جب سر دیکھا نا، بس بعض مقتل کہتے ہیں بچی کچھ بول نہیں پائی، بس دیکھتی رہی اور دنیا سے چلی گئی۔ بعض مقتل کہتے ہیں بچی نے سر اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، من الذی بابا بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، یہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھے، تماچے مارے ہیں۔ یہ کہتے کہتے بچی کہتی ہے بابا اگر یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی۔ بس عزیزان محترم، بچی خاموش ہے، بی بی زینب دیکھتی ہے، ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میرے بیمار غریب امام نے ارے اسی حالت میں اپنی بہن کو دفنایا۔ جب روزے اربعین، آخری جملہ روزے اربعین، جب بی بی زینب اپنے بھائی کے اس قبر پر پہنچی ہے، حرم پر پہنچی، تو بی بی گر گئی، کہا بھیا ایک امانت لے کر گئی تھی مگر شام کے زندان میں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان سب کے مرحومین، میرے مرحومین کی شب جمعہ ہے، ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ مجلس عزاداری میں جو اپنا حصہ ڈال رہا ہے،
سیکیورٹی والے، پولیس والے، میڈیا والے، خود ٹرسٹ تنظیم، جتنے بھی لوگ ہیں، بہرحال سلام مرثیہ پڑھنے والے، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ ہم خطا کار ہیں پروردگار، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، کل امام کے ظہور کا دن فرما، ہمیں عافیت سے اپنے امام کے ظہور میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔